کریں گے نا، جو بات ہم نے سیکھنی ہے وہ ہے زبان کا استعمال۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اچھی طریقے سے بولتے ہیں یا اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں، لوگ ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہوئے ہر چیز کا خیال کرتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کس طریقے سے بول رہے ہیں، تو ہمیں دنیا بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایک جنگل میں شیر بادشاہ رہتا تھا، حالانکہ شیر بادشاہ ہوتا ہے کسی کو پتا ہے، لیکن کیا تھا کہ وہ ہر کسی کو ڈراتا تھا، گالیاں دیتا تھا، برے انداز سے بات کرتا تھا۔ کہاوت میں لکھتا ہے کہ وہ شیر جو ہے لوگوں سے اچھے الفاظوں میں بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنا روب جماتا تھا، اپنی طاقت دکھاتا تھا۔ تو اس کا اثر کیا ہوا کہ لوگ جو ہے اس سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی اس کے پاس جمع نہیں ہوتا تھا بلکہ اس سے بھاگتے تھے، کہتے تھے کہ شیر آ رہا ہے بھاگو۔ لیکن اسی جنگل میں ایک طوطا بھی تھا، لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تھے، اس سے بات کرنا پسند کرتے تھے، اس کے پاس تیزی سے جاتے تھے۔ اور یہ بات جب شیر کو پتا چلی تو اس نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے، پھر مجھ سے تو بھاگتے ہیں، لیکن طوطے کے پاس سب جمع ہو جاتے ہیں، آخر مجھ میں اور طوطے میں کیسا فرق ہے؟ اس سے ایک مرتبہ طوطے کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ لوگ تمہارے پاس جمع ہوتے ہیں، تمہاری بات سنتے ہیں، تمہارا کہنا مانتے ہیں، تمہاری جو بھی بات ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں، آخر کون سی طاقت ہے تمہارے پاس؟ جبکہ میں طاقتور ہوں، میں شیر ہوں، میں بادشاہ جنگل ہوں، لیکن لوگ پھر بھی میرے پاس جمع نہیں ہو رہے، میرے آنے سے پہلے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو طوطے نے کہا اس سے بھی، کہ جب شیر سے بات کر رہا تھا تو اس نے وہاں پر بھی کہا کہ میرے اور تمہارے انداز میں فرق ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں اچھے انداز سے بات کرتا ہوں، میرا لہجہ دھیما ہوتا ہے، میرے الفاظ بہت سنہرے ہوتے ہیں، یعنی اچھے ہوتے ہیں، میں تو، تیرا، تیری، تجھے اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرتا، میں آپ جناب سے بات کرتا ہوں، میں میٹھے الفاظوں سے سب کی جو ہے خوشامد کرتا ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، میں کوئی گالی نہیں دیتا، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، میں کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاتا، تو لہٰذا لوگ مجھے پسند کرتے ہو۔ اور ایسے لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے بلکہ تم سے ڈرتے ہیں، تمہارے الفاظوں سے ڈرتے ہیں، تمہاری چیخنے سے ڈرتے ہیں، تمہارے برے لہجے سے ڈرتے ہیں، لہٰذا اور وہ تمہارے قریب نہیں آتے، میں عزت نہیں دیتے کیونکہ تم اچھے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ شیر بادشاہ تو رہا لیکن شیر نے اپنا لہجہ تبدیل کر لیا، اپنے الفاظ تبدیل کر لیے، اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، اس نے ہر وقت اچھے انداز سے بات کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب شیر کو بادشاہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا، لیکن اب جو اسے اس انداز سے بادشاہ کہا جا رہا تھا تو لوگ اس کے پاس آنے لگے، لوگ اس سے بات کرنے لگے، لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ یہی مثال آج ہماری ہے، میری اور آپ کی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، میں بہت زیادہ سختی کے ساتھ بول سکتا ہوں، میرے الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں، میں سامنے والے کو ڈرا سکتا ہوں، میں گالی دے کر خود کی بات کر سکتا ہوں، میں کسی کے حوالے سے کوئی بھی بات میرے الفاظ کہہ سکتا ہوں تو میری عزت ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ لوگ آپ سے بھاگیں گے، لوگ آپ سے دور جائیں گے۔ اس کی مثال آپ یوں بھی لیں کہ جیسے آپ کے پاس دو لباس ہوں، پہننے کے دو کپڑے ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک سوٹ جو ہے آپ کا بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، اب وہ اتنا خوبصورت ہے کہ جیسے ہی آپ اسے سیب تنگ کرتے ہیں، پہنتے ہیں، تو مجھے بتائیں لوگ آپ کے پاس آئیں گے نا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، لوگ آپ کو قریب بٹھائیں گے، ایسا ہی ہے، قریب بٹھائیں گے نا؟ آپ دور تو نہیں بھاگیں گے آپ سے؟ جب آپ نے اچھا سوٹ پہنا ہے تو لوگ آپ کے پاس بھاگ کر آئیں گے، آپ کی تعریف بھی کریں گے کہ آپ نے تو بہت اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، اور آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، آپ سے بات کرنا پسند کریں گے،
لیکن ایک اور آپ کے پاس سوٹ ہے جو بہت گندا ہے, اس میں سے بدبو آ رہی ہے, بہت گندا ہے. جب بھی آپ کو کوئی دیکھتا ہے تو اسے جو ہے میری طرف دیکھیے گا, آپ کو کوئی دیکھتا ہے تو اسے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. اب مجھے آپ بتائیں کیا لوگ آپ کو پسند کریں گے؟ نہیں. آپ سے کیا ہوگا بھائی؟ سب بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ آپ نے سوٹ اچھا جو آپ نے جو پہنا ہے وہ اچھا گندا ہے, اس میں سے بدبو آ رہا ہے. وہ ایسا ہے کہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے, اس میں سے جو بھی آپ جب آپ نے اسے پہن لیا تو اس کے اندر سے سران آ رہی ہے, تو لوگ آپ سے کیا ہوتے دور بھاگے, کوئی بھی آپ نے کہی. تو یہی بات ہماری زبان کی ہے. اگر آپ اچھے الفاظ بولتے ہوں گے, آپ جناب سے بات کرتے ہوں گے, ابے ہوئے کندھے پہ ہاتھ ڈالنے خود ابے ہوئے تیرا تیری تم نے ایسا کیا, تیرا ایسا ہوا, کیا یہ جملے بولنے سے کوئی آپ کو پسند کرے گا؟ لوگ آپ کو پسند کریں گے؟ لوگ آپ سے دور بھاگیں گے نا. آپ بتائیے لوگ ہمارے قریب آئیں گے؟ اب اسی کے مقابل ہماری زبان اچھی ہو, ہم اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہو, اچھی طریقے سے بات کرتے ہو, آپ جناب سے بات کرتے ہو, تو لوگ ہمیں پسند کر کے ہم سے مانگیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم بہت میٹھا بولتے ہیں, ہم بہت اچھا بولتے ہیں, ہم اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں, تو سب ہمارے پاس آئیں گے, ہم سے بات کرنا پسند کریں گے, کوئی بھی ہم سے دور نہیں جائے گا. تو لہٰذا تو آج ہمیں بتائیے, مجھے بتائیے کہ اچھے انداز سے بات کرنے والا اچھا ہوتا ہے یا برے انداز سے بات کرنا؟ تو لہٰذا آپ کسے پسند کریں گے؟ اسی سے نا جو گالیاں نہیں دیتا, جو غلط بات نہیں کرتا, جو گندی بات نہیں کرتا, جو بری بات نہیں کرتا, آپ اسے پسند کریں گے نا. لہٰذا دنیا بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پسند کرے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پسند کرے, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ زبان کا استعمال اچھے انداز سے کرنا ہے. زبان کا استعمال ہاں کسی طریقے سے. مجھے بتائیں ایک اور مثال, آپ کے پاس دو برتن ہیں, ایک برتن ایسا ہے جس کے اندر پھول رکھے ہوئے ہیں, میری طرف دیکھ رہے ہیں نا, پھول رکھے ہوئے ہیں, ہاں پھول. جب بھی آپ اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. اب آپ کا کیا دل چاہے گا ہم یہ برتن لے لیں, یہ برتن ہمارے پاس ہو, ایسے ہی ہے نا. آپ کی کیا چاہت ہوگی بتائیں کہ بار بار آپ اس کو کھولتے ہیں اور اس کی خوشبو ایسے ہی ہوگا نا. بھئی آپ چاہیں گے نہیں چاہیں؟ آپ چاہیں گے نا کہ وہ بار بار ڈھکن کھولے اس کا اور اس کی خوشبو سونگے, کیونکہ اس میں سے کیا آ رہی ہے؟ اب اسی طرح ایک اور برتن بھی ہے, اس کو آپ نے کھولا, اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے, اس کے اندر کچھ سڑ گیا ہے, کھانا رکھا ہوا تھا, پرانا ہو گیا, سڑ گیا. اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے جب اس کا ڈھکن اٹھایا, آپ دوبارہ کھولنا پسند کریں گے اس کو؟ آپ اس سے دور بھاگیں گے, ایسا ہے کہ نہیں؟ دور بھاگیں گے نا. کوئی بھی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرے گا, نہ ہی اسے ہاتھ لگانا پسند کرے گا. ہوتے نا بھائی ہمارے ہاتھ میں ہی بدبو آ جائے گی, ہم اس کے پاس بھی بیٹھیں گے تو ہمارے پاس سے بھی بدبو آ جائے گی. ایسے ہی ہے نا, جہاں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے جس جگہ سے, اگر اس کے پاس بھی بیٹھا جائے تو بدبو اپنے پاس سے ہی محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, بتائیں نا. جب کوئی خراب ہو, گندا برتن ہو, اس کے پاس جب آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, پھر آپ وہاں سے چلے بھی جائیں تو آپ کو بدبو اپنے پاس سے بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے ہی اس برتن کو دیکھنے کے بعد آپ اس سے بہت دور نکل جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے, بہت دور نکل جائے تاکہ نہ آپ اس کے پاس رہیں, نہ اس کی ذرا سی بھی آپ کو بدبو محسوس. یہی ہماری زبان کی مثال ہے. جب ہم منہ کھولتے ہیں تو اچھا انسان ہمارے قریب آتا ہے اور برا انسان ہم سے باتتا ہے, کہتے ہیں یہ بڑا ہی بدتمیز ہے, تو گالیاں دیتا ہے, تو آپ تبھی کرتا ہے, یہ تو اس طریقے غلط الفاظ اختیار کرتا ہے, یہ تو چیختا ہے, برے الفاظوں میں بات کرتا ہے, تو ہر بات میں بری بات کرتا ہے, ہر کسی کو الٹے جواب دیتا ہے, ہر وقت الٹے سیدھے مذاق کرتا ہے. تو پھر کوئی بھی ہمیں پسند نہیں کرتا, ہم سے لوگ
اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں یا آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی زبان کا، آپ کو اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنا پڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان آپ مجھے بتائیں جس طرح دنیا میں اچھی زبان والے کو لوگ پسند کرتے ہیں، دین میں بھی اچھی زبان والے کو ہی مسلمان کہتے ہیں۔ حضور نے مسلمان کہا اس شخص کو، یعنی کہ آج ہم مسلمان ہیں اور اچھا نہیں بولتے تو حضور علیہ السلام نے تو ہمیں اچھا نہیں کہا، فرمایا مسلمان ہی وہ ہے جو اچھے الفاظ سے بات کرے، اچھے الفاظوں کا انتخاب کرے، اچھی بات ہے، کسی کو زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اب مجھے بتائیں، آپ دونوں کھڑے ہو گئے، آپ ہی کھڑے ہو، کیا آپ ایسے بچے دوستی کریں گے جو اچھے انداز سے بات نہیں کرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ میں سے کوئی ابے تبے یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا تو مجھے بتائیں کہ آپ سے دوستی کرنا پسند کرے گا؟ تو لہٰذا آج ہمیں بھی آپس میں دوستی کرتے ہوئے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے، جو سب سے زیادہ اچھا ہو، اچھے انداز سے بات کرتا ہو، آپ اس سے دوستی کرتے چلیں۔ جب آپ اچھے بچے سے دوستی کرتے چلے جائیں گے تو پھر برے بچے کا ایک طرح سے مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، یعنی کہ جب وہ برا بچہ دیکھے گا کہ سب اچھے ہو گئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائے، لیکن اگر آپ برے بچے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، وہ کسی بھی باتیں کرے گا، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر سب برے ہوتے چلے جائیں۔ تو ہم نے اچھے لوگوں کو پکڑ کر اچھا ہونا ہے، ٹھیک ہے، اچھے لوگوں کو پکڑ کر اور برے لوگوں سے دور ہوتے جانا ہے تاکہ بری باتیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ تو ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا ہر بچے کی کلاس میں، آپ کی 4-5 کلاس میں لازمی بار بار آ کر دیکھوں گا کہ کس کے اندر کتنا سدھار آیا، کون زیادہ اچھا بنا، کس نے اپنے آپ کو بہتر کیا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی۔